توجہ ایسے ہوتی تھی ہر ایک سمجھتا تھا مجھے ہی اسپیشل توجہ دی جا رہی، اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو صرف گردن سے نہیں ہوتے تھے. مثلا ابا غلام صاحب مجھے کہنا جی طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، جی فرمائیے، اس سے آگے میری ہمت ہی کوئی نہیں. لیکن جب ہمارے نبی کو کہا جاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی پورا سینہ دیتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. ادھر سے آپ کو کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، اب پورا ایسے ہوتے تھے. کوئی قریب آ کر کہتا بات کر رہے ہیں تو اب یوں ہو جاتے تھے. زندگی بھر نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف ہوں. وہ الٹی سنا رہا ہے، وہ سیدھی سنا رہا ہے، اب یوں سنتے رہتے. ادھر آ کر بیٹھا ہے تو اب یوں ہو جاتا تھا. جب تک وہ پوری نہیں سنا لیتا تھا آپ نہیں فرماتے تھے. آپ تو صاحب لوگن ہاں بھائی شارٹ ان شارٹ بات کرو، ان شارٹ بہت مصروف ہے، چلو 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 شارٹ. شاید بھاویں اندر کافی پیندے بیٹھے ہوں، بہت مصروفیت ہے. کوئی آپ کو ہاتھ دیتا مصافحے کے لیے تو آپ چھڑاتے نہیں تھے. جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھڑاتے تھے. جب وہ چھوڑتا تھا پھر آپ چھوڑتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے، ایسے نہیں چلتے تھے. یہ تکبر کی نشان. اب تھوڑا سا ایسے چلتے تھے، تھوڑا سا کندھا آپ کا جھکا ہوتا تھا، اور آپ کے پاؤں کا فاصلہ، قدم کا فاصلہ لمبا نہیں ہوتا تھا. چھوٹا پاؤں ہوتا تھا اور اس میں تیزی تھی، زمین آپ کے لیے سکڑتی تھی. لہذا آپ کے بارے میں آتا ہے آپ چلتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے. ان کو دوڑ کے آپ کے ساتھ ملنا پڑتا. آپ اپنی عام چال چل رہے ہوتے تھے اس لیے کہ آپ کے لیے زمین کو اللہ سکڑتے تھے، اور صحابہ ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے آپ کو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. کبھی انتظار نہیں کیا میں بڑا نبی ہوں یہ آ کے سلام کرے. ہمیشہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا من انفسکم، من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا نفیس خاندان کسی کا ہے جو میں نے موریتانیہ میں تلاوت سنی. ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب. یہ تھوڑے تھوڑے فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی. مطلب ایک ہی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل لا یکرمون الیتیم. قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم، کوئی ہے ایسا جس کا یوں پاک پاکیزہ نسب ہو، پاک پاکیزہ نسب ہو. فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک تھے، سب پاکیزہ تھے، سب پاکیزہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. اس میں ایک علماء کا قول ہے کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں، چاچا ہیں، والد طارق ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی کافر نہیں آ سکتا، کوئی مشرک نہیں آ سکتا، کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، کوئی بتوں کا پجاری نہیں آ سکتا. وہ موحد مومن دین فطرت دین اسلام پر ہیں. وہی موجود ہے یا نہیں ہے، کسی سے بت پرستی نہیں اور کسی پر کفر کا ٹھپا نہیں. یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ ایسا پاکیزہ نسب اس کا ہونا چاہیے کہ جس میں کہیں بھی کوئی جھول نہ ہو، خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے اور اندر کی صفات کے لحاظ سے. جب ہر چیز کمال کو پہنچی تو اس کا آخری رزلٹ بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے دیے، بے شمار معجزات ہیں، 2 عجیب و غریب. ایک قرآن جو اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے. کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ میرے بندو یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات اکٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا
ایک کلام تیار کر دو. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ. عاجز ہے دنیا. عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا. عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا. تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں. ہمیں عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے. ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے. ولید بن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا. تم مہربانی کر یہ سب کو چھوڑ دے. آپ سنتے رہے. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں سنوں جو میں کہتا ہوں، میں سنوں. کہنے لگا سنو. ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایسا ہے، وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور 10 آدمی نیچے سے چمڑے کو کھینچتے تھے تو 1 انچ نہیں اس کو ہلا سکتے تھے. اتنا طاقتور آدمی تھا یہ. حضرت خالد کے والد بن ولید، خالد جو سیف اللہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، ولید بن مغیرہ. تو 10 آدمی کھینچتے تھے، نہیں کھینچ سکتے تھے. آپ نے کہا میں سناؤں، اپنی بات سنو. تو سناؤ. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ سورہ مزمل. تو اب ذرا مجھے دیکھیں اس نے کیا کیا. یہ اس کی خوفناک آواز ہے اور آنکھیں پھٹ گئیں. فرجا قہقرا، پشت نہیں پھیر سکا، خوف کی وجہ سے یوں واپس گھر سے باہر نکلا اور جا کر اپنے گھر میں بند ہو گیا. ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ بھاگا ہوا آیا. لگتا ہے محمد کے جادو تیرے اوپر چل گیا. نہیں نہیں چلا نہیں، لیکن میں نے وہ کلام سنا ہے. میں سب سے زیادہ شاعری کو جانتا ہوں، عربیت کو جانتا ہوں، نظم کو جانتا ہوں، نثر کو جانتا ہوں، لیکن محمد وہ بولا ہے کہ اس نے میرا اندر ہلا کے رکھ دیا ہے. ایک یہ معجزہ تھا جس نے عربوں کو زمین پہ گرا دیا.